کبیرہ گناہوں کے لیے خالصتاً دل سے توبہ کرنی پڑتی ہے. صغیرہ گناہ جو ہیں وہ تو آپ کے ایزیلی معاف ہو سکتے ہیں. لائک اگر آپ اپنے دل سے یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ بہت غلط کام کیا یا میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہے تو مجھے خود لگ رہا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا ہے, تو اللہ تو مجھے معاف کر, تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیتا ہے. آپ لوگوں نے قرآن کریم میں یہ درجنوں بار پڑھا ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتا ہے. آپ جس طرح سے بھی اللہ سے معافی مانگنا چاہو اللہ آپ کو بخش دیتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کے گناہ صغیرہ ہونے چاہیے, کبیرہ نہیں ہونے چاہیے. لائک آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں وہ ایسے ہوں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں, ایسے نہ ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کوئی پہاڑ جس کو کہتے ہیں وہ سر کر لیا ہے, اور انسٹیڈ آپ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آئندہ سے اس کو کبھی کریں گے ہی نہیں, بلکہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی معافی دے دے, اگر اگلی بار مجھ سے یہ ہو جائے تو میں تب پھر سے معافی مانگ لوں گا. تو اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کسی کا گناہ کیسا بھی ہو اس کی سزا لازم ہوتی ہے, بھلا وہ آپ کو آخرت میں مل رہی ہے یا وہ آپ کو دنیا میں مل رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت کا پتہ نہیں کیا ہے, آخرت میں تو کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے, لیکن دنیا میں بہت سزائیں مل رہی ہیں. وہ جو آپ کی سزا ہے جو آپ کو دنیا میں مل رہی ہے وہ ایکچولی میں ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے, ہمارا بونس ہے, ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے. یہ سمجھیں کہ ہماری گڈ لک ہے کہ ہمیں دنیا میں ان چیزوں کی سزا مل رہی ہے جو ہم نے کیے ہیں, غلط کام, کوئی بھی برے اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے ہیں اس کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی سزا اس دنیا میں مل رہی ہے, ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی. ہر انسان کو دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے, نہ کہ اپنی دنیا کو سنوارنے کی. اور اس بات سے آپ لوگ پھر کہیں کہ دنیا ہماری اچھی ہونی چاہیے, آخرت میں کون سا کسی نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کو یہاں دیکھ رہا ہے وہ آپ کو وہاں بھی دیکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کے گناہوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. یہ کرامن کاتبین جو ہمارے دونوں کندھوں پر موجود ہیں یہ ہماری نیکیوں اور برائیوں کا حساب رکھنے کے لیے ہی ہیں. اس کے لیے ہی ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی, ایک دن میں اپنا چارٹ بنائیں, چیک کریں کہ آج کے دن ایک اپنے چارٹ پہ نیکیوں کا پوائنٹ بنائیں اور ایک پہ اپنی بدیوں کا, برائیوں کا. آپ خود اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ آج میں نے کیا کیا اچھا کام کیا, اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. آج میں نے کیا کیا برا کام کیا, اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. یو ول سی, جب آپ دیکھو گے کہ آپ کے بہت سارے برے کام ہیں, آپ کو خود لگے گا کہ یہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نیکسٹ ڈے سے آپ اپنا چارٹ جو ہے وہ انکریمنٹ کس طرف کرو گے, نیکیوں کی طرف, اور برائیوں کو کم کرنے کی کوشش کرو گے. اگر آپ واقعی اللہ سے ڈرتے ہو, اگر آپ اللہ کا خوف رکھتے ہو, اگر آپ کے اندر پرہیزگاری ہے, اگر آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو, تو آپ اس چارٹ کو اس طرح سے فالو کرو گے کہ آپ کا ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن آپ کو لگے گا کہ آپ نے آج تو کوئی برائی کی ہی نہیں, آپ نے آج سب کچھ اچھا کیا, دوسروں کے ساتھ آپ نے نیکیاں کی. آپ کے اوپر ایک دن ایسا بھی آ جائے گا. لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی صرف گناہ ہی کرتے چلے جا رہے ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا, جب تک آپ خود کو نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے ہو, اپنے آپ کو نوٹس نہیں کرتے کہ ہم نے آج کیا کیا, یا میں ڈیلی بیسس پہ کیا کر رہی ہوں, یا میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہے تو مجھے اس کے لیے فیل نہیں ہو رہا کہ میں نے اسے ہرٹ کیا ہے. اٹس مین کہ آپ کے اندر جو ایک ضمیر نامی چیز ہے وہ مر چکی ہے. آپ جو ہے وہ اپنا ضمیر سلا چکے ہیں یا پھر اسے دفن کر چکے ہیں, جس کو آپ جاگنے نہیں دیتے, جو آپ کو ریئلٹی کی طرف لے کے آتا ہے, آپ نے اس کو سلایا ہوا ہے. جیسے صغیرہ گناہ ہیں ان کی آپ کی معافی کیسے ہو سکتی ہے, اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں, بہت ساری حدیثیں آپ کو ملتی. لائک ایک چھوٹی سی آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ جب کوئی شخص یاسین پڑھتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پہلے جتنے بھی آپ نے گناہ کیے, بڑے سے بڑا گناہ کیا, آپ نے زنا کیا, چوری کی, وہ سب معاف ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اس لسٹ میں وہ گناہ آ رہے ہیں جو آپ کے صغیرہ گناہ ہیں. اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ سنن نسائی میں حدیث لکھی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے لیے وضو کیا, پھر نماز کے لیے چلا اور آ کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی, یا تنہا مسجد میں نماز پڑھی, اللہ اس کے گناہ بخش دے گا. اس کا مطلب کیا کہ آپ کے جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے جو آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو, ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے بالکل, کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور یہ اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں یہ بالکل صحیح حدیث ہیں, اور یہ اس کاؤنٹیبلٹی میں آتی ہیں کہ آپ کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ دہا یعنی کہ چاشت کی نماز کا ٹائم ہو جائے, پھر اس کی 2 رکعت ادا کرے, اور ان دونوں نمازوں کے یعنی فجر اور چاشت کے درمیان
نیک عمل کرے اور ان کے علاوہ کوئی برا عمل نہ کرے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ اب یہ اتنی بڑی آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے کہ آپ اپنے بہت زیادہ گناہوں کو بھی معاف کروا سکتے ہیں، لیکن آپ کے وہ گناہ صغیرہ گناہ ہونے چاہیے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے آپ کی سچے دل سے خالصتاً کی ہوئی توبہ کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے، یعنی میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے میری امت کے جنہوں نے بہت سارے گناہ کیے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے۔ تو جو لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں یا صغیرہ گناہ کر رہے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم گناہ کی کس کیٹیگری میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہ کریں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہم گناہ کی کس کیٹیگری میں ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ کریں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ وہ کس کیٹیگری میں ہیں۔ ایون آپ خود کو تھوڑا سا ازیوم کریں، آپ اپنے اوپر نوٹس کریں، اپنا انالائز کریں، جب بھی کبھی فری ہوں یا رات میں لیٹیں تو کم سے کم اپنے پورے دن کی ورکنگ پہ لازمی تھوڑا سا فوکس کیا کریں کہ میں نے آج دن میں کیا کیا کیا۔ اس میں آپ کی مین پوائنٹس نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کو آج یہ کام تھا، آپ نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، یا آپ کو آج کالج جانا تھا، یونیورسٹی جانا تھا، یا آپ کو آج اتنے ٹیسٹ پریپیئر کرنے تھے، اپنی اسائنمنٹس لگانی تھی، اپنا بزنس کلوز کرنا تھا۔ ان چیزوں کا نہیں، آپ نے اپنے اعمال کا فوکس کرنا ہے جو آپ کو لے کے جا رہے ہیں آخرت کی طرف۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے آج ان میں سے کیا چیز اپنے لیے جمع کی ہے اپنی آخرت کے لیے، کہ آپ نے آج اگر اپنے کسی ورکر کو ڈیل کیا ہے تو کہیں آپ نے اس کو ہرٹ تو نہیں کر دیا، اگر آپ نے اپنے کسی ٹیچر سے بات کی ہے تو کہیں آپ نے اس کو ہرٹ تو نہیں کر دیا، اگر آپ نے اپنے گھر والوں میں سے کسی سے بات کی ہے تو کہیں آپ ان سے بہت روڈ تو نہیں ہو گئے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کے صغیرہ گناہوں میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کنٹینیوسلی یہ کام کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ کتنا بڑا پہاڑ بن رہا ہے اس چیز کو ہم نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر واضح الفاظ میں آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے گناہ کبیرہ ہیں تو پھر آپ کی معافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے گناہ صغیرہ ہیں تو آپ کے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے اپنی توقعات وابستہ کرتا رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے گناہ کتنے بھی ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ گناہ گار بھی ہیں تو اپنی امید نہ چھوڑیں، اللہ سے معافی مانگنا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جو بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، وہ کبھی بھی آپ کی معافی کو رائگاں جانے نہیں دیتا۔ جیسے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیں تو ہمارے بڑے گناہ بنتے ہی نہیں ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ کہ ہم بڑے گناہوں کا ارتکاب پھر کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ پہ خوف کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ہم اپنے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں، اللہ کی پرہیزگاری لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر لے کے آتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں جو لکھا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کا اور اس کا حکم مانو، تو ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اندر فرسٹلی تو یہ سینس ہی ڈیولپ نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی بڑا گناہ کرنا ہے، لیکن اگر پھر بھی بائی مسٹیکن یا کچھ بھی ایسی پرابلم آ جائے، کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں ہم سے کچھ ایسا گناہ ہو جائے جو کہ ایکچولی میں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی معافی، چھوٹی چھوٹی معافی بھی بڑی معافی بن جاتی ہے۔ لائک ایک دن آپ اس کو یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنی دفعہ معافی مانگ رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توبہ ہی کر لیتی ہوں کہ ایک گناہ کو میں کیے جا رہی ہوں پھر اس کو چھوڑ نہیں رہی ہوں، تو کیا فائدہ میرا اس کی معافی مانگنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ہم پراپر وے میں توبہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ کیونکہ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ اپنے ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اس کی برائیوں کو مٹاتا ہے اس کی نیکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے مٹاتا ہے، تو اپنے آپ کو معافی کی بجائے نیکیوں پہ لے کے آئے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو جب ایٹ دی نائٹ انالائز کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے آج 3-4 کام کچھ ایسے کیے ہیں جو کہ مجھ سے نہیں ہونے چاہیے تھے، بیکاز ایک انسان ہے، نو ون ول بی پرفیکٹ ان دس ورلڈ، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے آج کچھ غلط کیا ہی نہیں یا میں کر سکتی ہی نہیں ہوں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، تو ہم لوگ کیا ہیں؟
ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح لے کے جانا ہے, اللہ کے سامنے اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ سے یہ کام کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں, اس لیے تو مجھے معاف کر دے. جب میں اپنے آپ کو ایٹ دی نائٹ اینالائز کرتی ہوں کہ میں نے آج کیا کیا, اتنا میں نے غلط کیا, تو میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں کوشش کروں گی کہ میں کل یہ کام نہ کروں. جب آپ کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ نے جو آج غلط کیا ہے وہ کل آپ نہیں کریں گے, اٹس مین آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں کسی چیز سے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ آج کیا, چلے میں 1-2 دن کر لوں پھر اس کے بعد میں چھوڑ دوں گی, تو آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, جو ایک گناہ آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ شیطان اپنے اوپر اتنا زیادہ ہیوی کر دیتا ہے آپ کو کہ وہ کبھی بھی آپ سے مٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ معافی کا ایک بہترین ذریعہ ہمارے مسائل ہیں, ہماری مصیبتیں ہیں, ہماری بیماریاں ہیں, ہماری آزمائشیں ہیں. جتنی زیادہ ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں اتنے زیادہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. جتنی زیادہ ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں اتنے زیادہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو, یہ آپ کے گناہوں کو ایسے توڑ ڈالتا ہے جیسے کہ لوہے سے زنگ اتر جاتا ہے. یعنی کہ آپ اپنے گناہوں کو اس طرح سے بخشوا سکتے ہیں, جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں جو آپ نے کی ہیں اپنی لائف میں بخار سے پہلے تک, وہ آپ کے سارے بخش دیے جاتے ہیں. ایون آپ کے سر میں تھوڑا سا درد بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کے گناہوں کو کم کرتا ہے. انسان کے چھوٹے چھوٹے مصائب, انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ, انسان کی چھوٹی چھوٹی مشکلات, جتنے بھی اس کو آنے والے دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ ساری کی ساری آپ کے گناہوں کی کمی کا سبب بنتی ہیں. سنن نسائی میں لکھا ہوا ہے یہ, اور ابن ماجہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان پر مسلسل آنے والی آزمائشیں اسے ایسے پاک کر دیتی ہیں گناہوں سے جیسے وہ زمین پہ چل پھر رہا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے اوپر آنے والے چھوٹے چھوٹے مصائب, چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آپ کو اس طرح سے پاک صاف کر دیتی ہیں, اس طرح سے آپ کو ان گناہوں سے بچا دیتی ہیں جو آپ نے کی ہیں. لائک یہ سمجھیں کہ وہ سزا کے طور پر آپ کو دی جاتی ہیں. یعنی جو سزا آپ کو آخرت میں دی جانی ہے وہ آپ کو دنیا میں ہی دے دی گئی ہے, تو آپ کے وہ گناہ کم ہو گئے. یعنی جب آپ مرو گے, اس دنیا سے جاؤ گے, آپ کی وفات ہو جاتی ہے, آپ اللہ کے پاس چلے جاتے ہو, تو آپ کے پاس ساتھ لے کے جانے کو جسٹ نیکیاں ہوں گی جو آپ وہاں لے کر جاؤ گے.